ڈے کیا چیز ہے؟ یہ باقاعدہ ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ عیسائیوں کے دو بڑے گروپ ہیں جو دونوں اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، ان دونوں کا عقیدہ سنیں۔ ایک گروپ کہتا ہے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کرسمس ڈے مبارک تو آپ اس کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا مبارک۔ اور دوسرا جو آج عیسائیت اپنی کتابوں سے، آسمانی کتابوں سے اس کو ثابت کرتی ہے، جو سب تحریف شدہ کتابیں ہیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور کیسے پیدا ہوئے؟ یوسف نجار معاذ اللہ ایک بندہ تھا جس سے حضرت مریم کی دوستی ہو گئی اور اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئے۔ یہ دو بڑے عیسائیوں کے عقیدے ہیں، ایک نے ماں مریم پر الزام لگایا، دوسرے نے خالق کائنات پر الزام لگایا ماں مریم کی صورت میں کہ معاذ اللہ نے خود مریم کے ساتھ ملاقات کی اور پھر عیسیٰ پیدا ہوا۔ تیسرے نے کہا مریم نے ایک دوست سے تعلق بنایا اور عیسیٰ پیدا ہوا۔ سنو یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ صرف قرآن مجید کی 3 آیتیں سن لیں اس جرم کی حساسیت پر۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ مالک کائنات نے فرمایا دنیا والو جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد، اللہ کا بیٹا، دنیا والو یہ اتنی بری چیز ہے، یہ اتنی بری چیز ہے۔ اگر زمین کے اندر میں نے جان پیدا کی ہوتی، اگر آسمان کے اندر میں نے جان پیدا کی ہوتی، پہاڑوں کے اندر جان پیدا ہوئی ہوتی، دنیا والو اگر پہاڑ بھی سن سکتے، زمین سن سکتی یا آسمان سن سکتے، کائنات والو تقاد السماوات یتفطرن منہ، اگر اللہ پاک کی زمین و آسمان میں سننے کی طاقت ہوتی، زمین بھی پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تیرا حوصلہ ہے کہ تو جا کے کہہ دیتا ہے کرسمس ڈے مبارک، تو ان سے سن لیتا ہے۔ عیسائیت سے اتنا بڑا جرم اللہ فرماتے ہیں تو اتنے جملے سن لیتا ہے۔ اگر زمین و آسمان کے اندر تھوڑی سی بھی ہمت سننے کی ہوتی تو یہ اتنا جملہ سن کے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ دنیا والوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کی اولاد کیا، حالانکہ اللہ کی اولاد نہیں، فسبحانی میں پاک ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا شاتمنی ابن آدم شاتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی، کائنات والو اولاد آدم میں رب کو گالیاں دیتا ہے، اولاد آدم مجھے گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ ان کو شان نہیں کہ میں رب کو گالیاں دے۔ یا اللہ تجھے کون گالی دے دیتا ہے، تجھے کون گالی دے سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو اللہ کو گالی یہ دینا ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد، اللہ کی بیوی، اللہ فرماتے اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے گالی دی۔ فسبحانی، کائنات والوں میں اولاد سے بھی پاک ہوں، میں بیوی سے بھی پاک ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی برابری کرنے والا ہے۔ اللہ اکیلا ہے، یہ اکیلا ہونا کہ میرے اللہ کی خوبی اور کمال ہے۔ اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بعض مسلمان یہودیوں کی خوشی میں شامل ہو گئے۔
انڈے لے کے کہ چلو جی مٹھیائی نہیں تو ہم بھی انڈا لے کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا، فرمایا جو بندہ انڈا لے کے کسی یہودی کی خوشی میں شامل ہوا ہے، عمر فتویٰ دیتا ہے کہ وہ بندہ بھی اسی طرح یہودی ہے جس طرح وہ یہودی تھا۔ وہ انڈا لے کے جائے، عمر اس کو اسلام سے نکال دے تو 2000 کا فلیکس لگائیں اپنے چند ووٹوں کے لیے، جی مسیحی برادری کو عید مبارک ہو، کرسمس ڈے مبارک ہو، 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد مبارک ہو، اور بڑے بڑے مولوی جا کے کیک کاٹتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کی خوشی میں شامل ہو کے تو کیا بتاتا ہے کہ تم نے جیسے اللہ کا بیٹا مانا میں بھی اسی طرح مانتا ہوں۔ اللہ کی زمین پر اس سے بڑا کوئی حرام کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔